ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے فارغ ہو گئے تو وہ کہیں ہماری طرف ہی نہ آ جائیں، تو منسلک رکھیں گے، تو ہماری طرف ان کا دھیان نہیں پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی کمینی سی خواہش ہے، ہم کیا، ہماری بساط کیا یار، ہم نے کیا دینا ہے۔ اور وہ خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ مطلب کہ میرے ایز اے پاکستانی میرے لیے وہ خبر اٹریکٹیو تھی کہ امریکن ٹروپس نے ایک اسپیشل آپریشن کیا ہے، اور اگر ہفتہ پہلے انہوں نے یہ خبر جاری کی تو اس کے پہلے کہ وہ مکمل کر چکے ہوئے تھے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ رشیا اور امریکہ نے افغانستان کو 92 طیارے، ٹینک اور بختر بند گاڑیاں جنہیں ہیں وہ پہنچا دی ہیں۔ اب یہ بختر بند گاڑیاں اور طیارے جو ہیں اور رشیا اور امریکہ بڑی دوبیس سی لگتی ہے نا کہ رشیا نے بھی پہنچا دیے ہیں اور امریکہ نے بھی پہنچا دیا۔ امریکہ نے اپنے خیر وہ جو C-130 ہیریئر وغیرہ جو ہے ان کی جو ایڈوانس شکل کے ان کے پاس طیارے ہیں ٹرانسپورٹ کے، انہوں نے ٹرانسپورٹ کے ذریعے جی ڈیلیور کی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن نے پتہ نہیں وہ کہاں سے اٹھائے اور کہاں پہ ڈیلیور کی ہیں، لیکن ڈیلیور کار تھی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اگر تو یہ والی جو ہتھیار ہے جو بھی ہیں، وہ میزائل ہیں، وہ ٹینک ہیں، وہ طیارے ہیں، اگر تو وہ امریکہ انڈین فورس پہلے یوز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے نئی ٹریننگ یا نئی ٹیکنالوجی یا نئی لرننگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ استعمال نہیں کر رہے اور یہ نئی ٹیکنالوجی ہے تو پھر تو وہ آئندہ 1-2 سال کے لیے بیکار ہے نا، پہلے اس پہ ٹریننگ ہوگی، پہلے اس کی لرننگ ہوگی۔ اگر وہ میزائل ہیں تو ان کے جو ٹارگٹ ہیں وہ کس پلیٹ فارم سے چلائے جانے ہیں، اس کی ٹریننگ، وہ پلیٹ فارم بھی مقرر ہوگا نا جی۔ جو لوگ تربیت یافتہ ہیں یا تربیت یافتہ نہیں ہیں ان کی ٹریننگ کا اہتمام ہوگا، تو اس میں بڑے آرام سے سال ایک عرصہ لگ جایا کرتا ہے۔ پھر وہ ٹرین نیا، کیونکہ علاقہ ٹیرین جس کو کہتے ہیں وہ خطہ جو ہے وہ نیا ہے، اس کی خطے کی ضروریات اپنی ہیں، اس خطے کی ضروریات اور پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کی ضروریات جو ہیں وہ 180 درجے کے اوپر مختلف ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ سرسبز پہاڑی علاقہ ہے، اس کی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں۔ لداخ میں تو گھاس بھی نہیں اگتی، اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اس کی ضروریات اپنی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے فورس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کے پاس جو اسلحہ ہوگا اس علاقے کے لیے مخصوص، یقیناً وہ پھر نیا ہوگا، اس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو امیجیٹ پرپز کے لیے تو وہ ایک بیکار کی ایکسرسائز ہے۔ لیکن امریکن نے چونکہ اپنا اسلحہ بھیجنا ہے، اور بہت بوٹی مرغی ہے انڈیا اس وقت، اور خاص طور پہ جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ طیارے کا نام لے کے اس کی جو ہے رافیل جو ہے وہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ تو اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا ڈیسپریٹ ہے۔ تو یہ جو ہتھیار نئے آئے ہیں جی، یہ انڈیکیٹر ہیں، بیسیکلی سمبولک ان کی اہمیت ہے۔ اور سمبولک اہمیت کیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل بوسٹر مل سکتا ہے انڈینز کو۔ اس کے ان خبروں کے بعد پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ چائنا جو ہے وہ آئی بال ٹو آئی والی پوزیشن سے کوئی 1.5 کلومیٹر یا کلومیٹر پیچھے ہٹے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پہ ان پوزیشنوں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے اندر ہم نے انڈین ماہرین کا ہی تجزیہ سنا کہ وہ اگر وہ نہیں جاتا تو وہ پھر بھی کوئی اگر 18 کلومیٹر سے اٹھ کے جا کے 17 کلومیٹر یا 16 کلومیٹر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اور درمیان کا علاقہ اس نے نو مین زون جو ہے وہ قرار دلوا لیا کہ یہاں پہ کوئی پیٹرولنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی گشت نہیں ہوگا۔ اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہے۔ تو جو مزید مذاکرات اس کے حوالے سے ہو رہے ہیں، انڈیا کہتا ہے کہ جی چائنا جو ہے اسی پوزیشن پہ واپس جائے، جو ہے 93 والی پوزیشن پہ واپس جائے، اور چائنا کہتا ہے کہ نہیں ہم 1959 والی پوزیشن پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر دونوں سائڈ کے ساتھ مذاکرات ہیں۔ ہو سکتا ہے مذاکرات میں سے کوئی راہ نکل بھی سکتی ہے دونوں کے حوالے سے، دونوں کے بزنس انٹرسٹ بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جتنا چائنا کا دفاع ہے اتنا جو ہے وہ انڈیا کو چائنا کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس کا سامنا ہے، یعنی اتنے ہی جو ہے وہ ڈالر زیادہ دیتا ہے انڈیا چائنا کو ٹریڈ کے اندر۔ انڈیا جو ہے وہ اس کا یہ خیال ہے کہ ساری باتیں ماننا، کوئی گیتا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ساری باتیں ماننی ہیں، کوئی 2-4 اس سے کی مان لی جائیں، کوئی 2-3 اس سے بھی منوا لی جائیں، اور یوں معاملہ جو ہے وہ گڈ گڈ سچویشن کے اوپر ختم ہو جائے۔ اس دوران امریکہ کی انٹری جو ہے وہ اگر کسی پیسفل کی طرف جا رہا ہے
انڈیا اور چائنا کا معاملہ، یہ اس کو بگاڑنے کے لیے تو ہو سکتی ہے، بنانے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کے چائنا کے ساتھ حالات نارملائز ہوں، بلکہ وہ زیادہ ہلاشری دے گا کہ چڑھ گیا بیٹا سولی رام بلی کرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ کتنے کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہمیں تو 70 سال کا تجربہ ہے نا جی، ہیں تو آپ تو بھی کل ہی ان کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں، تو وہ ان کو نہیں کو زیادہ سوجھ رہی اس حوالے سے۔ تو میری اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میری تو یہی خواہش اور دعا ہے کہ نیگوسیشن کامیاب ہو جائیں، کسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی ہوں تو کم از کم جنگ کا خطرہ تو ٹلے۔ لیکن بہرحال ساتھ میں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے فارغ ہو گئے تو وہ کہیں ہماری طرف ہی نہ آ جائیں، تو لہٰذا اچھا ہے کہ وہ وہاں پہ انگیج رہیں گی۔ جب تک سچویشن لیکوڈ رہے گی تب تک دونوں فورسز جو ہیں وہ ڈپلوائے رہیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے، اور جب وہ منسلک رکھیں گے تو ہماری طرف ان کا دھیان نہیں پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی کمینی سی خواہش ہے، جو علاقے کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہوں تو آپ اپنے گھر کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے آرام سے ان کے لڑنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ تو ہم بھی اس طرح کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اگرچہ انڈیا ہمیں وقتاً فوقتاً تانے میں نے دیتا رہتا ہے کہ ہم کیا، ہماری بساط کیا یار، ہم نے کیا دینا ہے